السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال پوچھتے ہیں، استاد محترم، خاوند کا فوت شدہ بیوی کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے؟ کیا خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا پھر میت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، خاوند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون، راحت اور ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ غیر محرموں سے عورت کا حجاب بھی ہے، ستر بھی ہے۔ محرم جو مرد رشتہ دار ہیں یا غیر عورتیں ہیں، ان سے ستر کا لازمی پردہ ہے۔ شوہر ایسا شخص ہے کہ جس سے بیوی کا نہ حجاب ہے نہ ستر ہے، لباس ہے۔ اتنا قربت اور تعلق کا رشتہ کسی اور فرد سے عورت کا نہیں ہو سکتا، یا مرد کا کسی اور عورت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں۔ فوت ہو جانے کے بعد حصی اعتبار سے ان کا ظاہر ہے وہ میاں بیوی اس اعتبار سے اب ایک دوسرے سے مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن جب بیوی فوت ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے۔ وہ وفات سے پہلے بھی اس شخص کے لیے کہ وہ حرم کی زینت تھی، اور اس سے اس کا نہ حجاب تھا نہ پردہ تھا، اور بیوی فوت ہو جائے تب بھی وہ شوہر کے لیے اس طرح کوئی اجنبی نہیں ہو جاتی، یا شوہر اس کے لیے اجنبی نہیں ہو جاتا کہ اس کے چہرے کو دیکھے گا تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بھی بات کہ شوہر کو اپنی بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھنا یا اس کو چھونا یا اس کو کندھا دینا، اس کے منع کی کوئی دلیل قرآن مجید، سنت رسول، تعامل خلفائے راشدین یا صحابہ اور سلف کے اہل سنہ کے کہیں بھی قول میں نہیں ملتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ، اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو لہٰذا بیوی اور خاوند کا رشتہ اس سے ماوراء ہے۔ شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی۔ لیکن میاں بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے، چونکہ ان کا کوئی پردہ نہیں تھا، زندگی میں بھی حجاب نہیں تھا، ایک دوسرے کے لباس تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کا کوئی آڑ نہیں تھی ایک دوسرے کے پردے اور حجاب میں، لہٰذا میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو وفات کے بعد غسل دیتے ہیں تو اس میں کوئی چنبے کی یا تعجب کی یا منع کی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی واضح ہے۔ جہاں تک کندھا دینے کا تعلق ہے یا قبر میں اتارنے کا تعلق ہے، وہ تو عورت کو کوئی اجنبی شخص بھی کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے پکڑ کے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز ہی پڑھ لو اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم فوت ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کو قبر میں وہ اتارے من لم یقارب اللیلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، جس نے آج رات صحبت نہ کی ہو اپنی بیوی سے یا لونڈی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن مظعون، جو سیدہ رقیہ کے کسی بھی اعتبار سے محرم نہیں تھے بلکہ اجنبی تھے، پردے اور حجاب کے وہی احکامات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر کو قبر میں کس نے اتارا؟ سیدنا عثمان بن مظعون نے، سیدنا عثمان بن عفان نے نہیں، سیدنا عثمان بن مظعون نے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پر موجود تھے اور خود ان کو حکم دیا، اور وہ غیر محرم بھی تھے۔ تو جہاں تک اجنبی عورت کے قبر جو ہے وہ اس کو چارپائی کو کندھا دینے کی بات ہے، چارپائی کو کندھا دینے میں تو میت کو مس ہی نہیں کیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان بن مظعون سے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی قبر کی تدفین سیدنا عثمان بن مظعون نے کی ہے، تو لہٰذا یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چہرہ دیکھنا جو ہے وہ اجنبی شخص جو ہے وہ زندہ حالت میں بھی اور فوت ہونے کے بعد بھی عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے محرم رشتے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح شوہر بھی اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، غسل بھی دے سکتا ہے، چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ قبر میں تو غیر محرم بھی اتار سکتا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔